بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ میرا گھر تیار کرو۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کی۔ جب کعبہ بن چکا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ اے اللہ، میری اولاد میں سے ایک ایسا نبی پیدا کر جو تیرا بہت محبوب ہو، جو تمہاری آیتوں کی تلاوت کرے، جو لوگوں کو تمہاری عبادت کا حکم دے، جو برائی سے منع فرمائے اور نیکی کرنے کا حکم دے، اور جو کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ ایک موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے دادا جان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پہ تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق میں بیٹے پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کا نام عرش معلیٰ پر احمد رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مہربان اور رحم دل رہے، جو اپنی امت کے لیے مسلسل پریشان رہے اور امت کے لیے روتے رہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام بہت بے چینی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہے تھے کہ نہیں معلوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چلے گئے ہیں۔ گلی محلوں اور پورے علاقہ میں ڈھونڈنے کے بعد بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں نہیں نظر آئے تو صحابہ کرام پہاڑوں اور جنگلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے نکل گئے۔ وہاں پہ ایک چرواہا موجود تھا۔ صحابہ کرام نے اس چرواہے سے پوچھا کہ اے چرواہے، کیا تو نے ہمارے نبی کو دیکھا ہے؟ تو اس چرواہے نے کہا، مجھے نہیں معلوم، صرف اتنا جانتا ہوں سامنے پہاڑ سے کسی کے رونے کی آواز آتی ہے اور اس آواز میں اتنا درد ہوتا ہے، اتنا کرب ہوتا ہے کہ میری بکریاں چرنا چھوڑ دیتی ہیں، بلکہ اس پہاڑ کی طرف ہی دیکھنے لگ جاتی ہیں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اس رونے والے کی کیا بات ہوتی ہے، وہ رونے والا کیا کہتا ہے؟ تو چرواہا کہنے لگا، صرف ایک ہی صدا مسلسل سنتا ہوں، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی۔ اس کا مطلب ہے کہ اے اللہ، میری امت کو بخش دے، میری امت کے گناہ گاروں کو بخش دے۔ اس قدر کریم آقا اپنی امت کے لیے کس قدر پریشان تھے اور اتنے مہربان کہ ہر وقت اپنی امت کا غم ہی ستاتا رہا۔ چرواہا کہنے لگا، پہاڑوں سے آواز آتی ہے، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی۔ تو صحابہ کرام مچل گئے، تڑپ گئے اور کہا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ ہمارے نبی ہی ہیں، ان کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہو سکتا جو اپنی امت کے لیے اس قدر پریشان ہو۔ تو صحابہ کرام نے جب وہاں جا کے اس پہاڑ پر دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں اپنا سر رکھ رہے ہیں اور مسلسل روتے جا رہے ہیں کہ رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ اے اللہ کے پیارے رسول، اللہ پاک آپ کی امت کے ساتھ قیامت کے دن بہت اچھا اخلاق سے پیش آئے گا، آپ ایسے کریں، آپ اٹھ جائیں اور چلیں، گھر چلتے ہیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل روتے رہے اور انہیں دیکھ کے صحابہ کرام بھی رونے لگ گئے۔ جب ہر کوشش کرنے کے باوجود دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے اور مسلسل رو رہے ہیں
تو صحابہ کرام دوڑے اور حضرت علی سے کہا کہ چلو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑوں میں رو رہے ہیں اور وہ ہمارے کہنے سے نہیں اٹھ رہے۔ تو حضرت علی نے کہا نہیں، آپ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کے جائیں، کہ میں نے دیکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بات کو نہیں ٹالتے۔ جب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس پہاڑ پہ گئیں تو انہوں نے دیکھا کہ بابا جان مسلسل رب ہب لی امتی کہہ رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا بابا جی آپ پریشان مت ہوں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کے ساتھ آپ کی امت کے بارے بہتر فیصلہ فرمائے گا، اٹھیے اور چلیں، گھر چلتے ہیں۔ جب دیکھا کہ ہر کوشش کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اٹھ رہے تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سجدے میں سر رکھا اور کہا اے اللہ میرے پیارے بابا جان کی امت کو بخش دو، اگر تو نے نہیں بخشا تو میں فاطمہ آج اپنا دوپٹہ اتار دوں گی۔ اتنے میں حکم الہی ہوا کہ جبرائیل بھاگو اور جاؤ، جلدی سے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے بارے خوشخبری سناؤ اور انہیں کہو کہ سجدے سے اپنا سر اٹھا لیں۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے مسکراتے ہوئے اٹھے۔ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ابھی تو آپ رو رہے تھے اور ابھی مسکرا رہے ہیں، کیا وجہ ہے ذرا ہمیں بھی بتائیے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ قیامت کے دن میں تمہیں اتنا نوازوں گا کہ تم مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ سامعین، لاکھوں کروڑوں بلکہ بے شمار درود و سلام اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس نے کبھی خوشی میں بھی امت کو نہیں بھولا اور کبھی غم میں بھی اپنی امت کو نہیں بھولا، جس نے ہمیشہ سب کے ساتھ مہربانی رحم دلی کے ساتھ پیش آیا اور ہر بندے کو اس کی عزت دی، جو اس قدر مہربان تھا کہ ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والے نبی، شفیق اور مہربان نبی پہ درود و سلام ہو۔